جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر، لندن سے اطلاعات کچھ اس طرح ہے کہ کل رات کو ہم نے ایک این جی او بنائی ہے سینٹر آف پاکستان اسٹڈیز کے نام سے۔ اس کا ہم نے پہلی پبلک اپیرنس تھی۔ وہ اس کے اپیرنس سے پہلے اس کا بہت سارا کام کیا گیا۔ اس کے پیچھے کی سٹوری کچھ یوں ہے، اس میں ذاتی طور پر انوالو ہوں، دوستوں نے مجھے کچھ رسپانسبلٹیز دے دی ہیں تو میں نے وہ ایکسیپٹ کر لی ہیں۔ وہ میرا یہ وی لاگ وغیرہ جو ہے، یہ سوشل میڈیا ہے، وہ اس سے ایک ہٹ کے چیز ہے۔ یہاں پہ میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے، جو میں سمجھتا ہوں، جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ میں کہہ لیتا ہوں۔ وہ جو ہے اس کو آگے چل کے دیکھیں گے کہ اس کو وہ مجھ سے الگ ہے، کیونکہ اس میں یہاں پہ میں اکیلا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں۔ وہاں پہ ایک ٹیم ہے، وہاں پہ ہماری جو کور کمیٹی بنے گی، کاپس کی جو کور کمیٹی ہے، اس میں تقریباً غالباً 7 بندے ہیں۔ تو سارے کام مشاورت سے ہوتے ہوں گے اس کے اندر۔ کاپس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ جو عہدے دیے گئے ہیں، جو نامینیشن، فار ایگزامپل مجھے چیف آرگنائزر بنایا گیا ہے، ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں، پھر فرانس سیکرٹری، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو کام کرنے کے لیے ذمہ داریاں دی گئی ہیں کہ آپ کی یہ رسپانسبلٹی، یہ اس میں، لیکن جو بھی کام ہوں گے مشاورت میں ہوں گے۔ اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ کاپس کا جو غراض و مقاصد ہیں وہ بڑے براڈ ہیں۔ اس میں ہم پاکستانی کمیونٹی کو انگلینڈ کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ کنیکٹ کریں گے۔ یہاں پہ اس پلیٹ فارم کے تحت ہم سیمینارز کرائیں گے، کانفرنسز کرائیں گے، لوگوں کے ساتھ جو گفت و شنید ہوگی وہ ہوگی۔ پھر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ایمبیسی کے اندر جو معاملات ہیں لوگوں کے، اور لوگوں کے لیے جو ایمبیسی جو ہیں وہ جو پاکستان کے لیے کام نہیں کر رہی ہیں، پاکستان کے لوگوں کے لیے کام نہیں کر رہی ہیں، وہ کمیونٹی کے لیے کام نہیں کرے۔ پھر ہمارے ایم پیز ہیں، ایم این اے ایم پیز ہیں، جو کہ پاکستان کے انہیریٹرز کے، ان کے جڑیں پاکستان کے ساتھ منسلک ہیں، لیکن وہ یہاں پہ پاکستان کی عوام کے لیے کام نہیں کر رہی ہیں، پاکستان کے لوگوں کے لیے کام کرنی ہے۔ جو اوورسیز ہیں ان کے لیے ہم یہاں پہ کام نہیں ہو رہا۔ تو بہت سارے ایشوز ہیں، تو ان تمام کے لیے ہم نے یہ ان کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ بنائی ہے۔ اب چونکہ صورتحال پاکستان کی جو بنی اس لیے ہے، اور اس میں یہ نان پولیٹیکل اینٹی ہے، اس میں ہمارا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے، کسی بھی قسم کا پاکستان تحریک انصاف یو کے ساتھ یا کسی کے ساتھ ہمارا کوئی کسی بھی قسم کا لینا دینا نہیں ہے ان معاملات میں۔ لیکن یہ معرض وجود میں جو آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف یو کے کی وجہ سے ہی آئی ہے۔ اس کا بڑا کلیئر تھا، یہ تھا کہ میں نے پاکستان تحریک انصاف یو کے ساتھ بھی میں پارٹی کے ممبر تو ہوں، لیکن میں نے جو کام کر کے جو دیکھا، جو کمیاں بیشیاں جو مجھے لگتا تھا کہ رہ گئی ہیں اور میں کرنا چاہ رہا تھا، یا میرے ساتھ جو دوست ہے اس وقت جوائن کے، وہ سب یہ کرنا چاہ رہے تھے، میں اکیلا نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ اس میں ارتضیٰ بخاری ہیں، وہ یہ کام کرنا چاہ رہے تھے، شیخ غیاث ہیں، وہ کچھ کام کرنا چاہ رہے تھے۔ اب پرابلم یہ آئی ہے کہ جی یہاں پہ کہ آپ نے اس کو نہیں ملنا، آپ نے اس کو نہیں ملنا، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے ارد گرد گھوم رہی ہیں۔ ہر بندے کے اوپر یہ شک و شبہات کرنا، ان کا پولیٹیکل ایجنڈا ہے تمام لوگوں کا۔ جو پی ٹی آئی یو کے اندر جو بھی دھڑے ہیں، یہ اپنی سیٹوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کو سیٹوں کی جنگ چاہیے، اور یہ پروٹیسٹ کو ہی سارا کچھ سمجھ رہے تھے۔ اور اس کے لیے ہوا یہ کہ میری ڈاکٹر الوی صاحب سے ملاقات ہوئی، کوئی نشست ہوئی ان کے ساتھ 1.5-2 گھنٹے کی۔ اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا، میں خود بھی یہ بہت دیر سے یہ سمجھ رہا تھا، اور میں بار بار یہ اپنے گروپوں کے درمیان جب میں پی ٹی آئی کے لوگوں میں بیٹھتا تھا، میں یہ کہتا تھا کہ جو کام پی ٹی آئی کو کرنا چاہیے تھا وہ پی ٹی آئی نے کیا نہیں ہے، پی ٹی آئی یو کے نے، وہ پروٹیسٹ سے آگے گئے نہیں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ وہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک پٹیشن جا کے دے آتے ہیں، اور پٹیشن کا میں جواب بالکل سرسری آ جاتا ہے۔ سو یہ سارے ایشوز تھے جو کہ ایڈریس کرنے والے تھے۔ یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ انٹلیکچوئل لوگ چاہیے اس کام کے لیے، ہمیں بہت انٹلیکچوئل لوگ چاہیے، کیونکہ انگلینڈ ہے، انگلینڈ میں آپ رہ رہے ہیں، انگلینڈ میں جب آپ رہیں گے کسی دوسرے ملک میں، اگر فرانس میں ہے تو آپ کو فرینچ کا اوپر عبور ہونا چاہیے، آپ کو ان کے لوگوں سے انٹریکٹ ہونا چاہیے۔ تو یہ سارے بے شمار ایشوز تھے، یہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی، اس میں نہیں جانا چاہتا۔ تو ان تمام ایشوز کی وجہ سے یہ معرض وجود میں آ گئی کاپس۔ اب کاپس کے جو ہے وہ ہم اس وقت جو ہم ظاہرہ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، سینٹر آف پاکستان اسٹڈیز اس کا نام ہے، اور یہ پاکستان کے اوپر اسٹڈی کی جائے گی، تحقیق کی جائے گی، اکنامک ایشو کیوں ہیں ہمارے ساتھ، لا کے ایشوز کیوں ہیں ہمارے ساتھ، قوانین کیوں نہیں ہیں، کیوں ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے ہاں کیوں ہر 2-4 سال بعد کو کوئی جرنل آ جاتا ہے اور تمام لوگوں کو بیوقوف سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ سارے ہم ان چیزوں کو ایڈریس کریں گے۔
اس وقت کرنٹلی چونکہ ہمارے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے اوورسیز پاکستانیوں کے اوپر، اور ہم نے جب یہ کام شروع کیا ٹرانس نیشنل ریپریشن کا، جب ہم نے یہ کام کرنا شروع کیا تو یہ اس کو پبلک کرنے سے پہلے ایک اور بات، جو اس کو پبلک کرنے سے پہلے ہم نے بہت سارا کام کیا ہوا ہے. ہم ایم پیز کو ملے ہوئے ہیں، لوکل کونسلرز کو ملے ہوئے ہیں، ہم نے کچھ بے شمار ایسے لوگ ہیں، بے شمار کہہ لیں یا اگر گنتی میں کرنا کہ 15-16 بندے ایسے ملے ہیں جو کہ ان نون بندے تھے، جو اسٹریٹ پہ جاتے ہوئے جن سے ملاقات تھی. ان تمام کو گھروں کو جا کے پولیس جا کے ان کو پوچھ گچھ کرتی ہے، ان کے بارے میں ان کو ان کے بہن بھائی، اور ایسے بھی لوگ ملے ہیں جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جن کے ایسے ایک دو صاحب مجھے ملے ہیں جن کا پاکستان میں کوئی بہن بھائی ہے ہی نہیں، ان کے دور کے کوئی چاچا محمد آیا ہیں، ان کو جا کے پوچھیں اس بندے کی یہاں پہ پراپرٹی کتنی ہے، اس کا بھائی کون ہے، بہن کون ہے، تو وہ ظاہر ہے ان کا ہراسمنٹ ہے نا. جب آپ اس قسم کے انویسٹمنٹ اور ایسے ماحول میں، جب نارمل جا کے آپ کسی سے پوچھے تو کوئی اتنا بیٹھ نہیں کرتا، لیکن ایسے ماحول میں جب کہ آپ ہر بندے کو پکڑ کے جوتیاں مارتے ہیں اور اس کو اندر کر دیتے ہیں، ابو دی لا کڈنیپنگ ہوتی ہیں، تو اس میں لوگ جو ہے نا وہ گھبراتے ہیں. تو ان تمام لوگوں پہ ہمیں حیرت بہت ہوئی، تو ہم نے اسی کے اوپر کام سٹارٹ کر دیا، اور اس کے اوپر ہم نے کافی سارا ورکنگ کی ہوئی ہے، بہت سارا کام ہو چکا ہوا ہے. میں اس ویلاگ میں یہ بتانے کا میرا مقصد ایک اور بھی ہے کہ اس کو آج جو پریس کانفرنس میں جو چہرے نظر آ رہے ہیں وہ صرف وہ چہرے نہیں ہیں، وہ یہ تو فرنٹ پہ فیسز ہیں. تو کام کرنے کے لیے ورکنگ جو کر رہے ہیں اس میں کالج یونیورسٹیز کے ایک یونیورسٹیز کے لوگ بھی کام کر رہے ہیں، بٹ وی ڈونٹ وانٹ دیم ٹو کم آن فرنٹ اینی وے. ہم نہیں چاہ رہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سارے ایکسپوز ہوں. ہم اپنا کام کرنے کا مقصد ہمارا کام کرنا ہے. پبلک اپیرنس اس لیے دی ہے کیونکہ یہ ضروری ہو گیا تھا، کچھ حالات ایسے کریٹ ہو گئے تھے کہ جہاں پہ پبلک اپیرنس ہمیں کرنی پڑتی، ورنہ ہو سکتا ہے ہم یہ کرتے ہی نہ، یہ پریس کانفرنس والے جو کل رات کو ہوئی ہے وہ ہم شاید نہ کرتے. تو لیکن کچھ ایسے حالات کریٹ ہو گئے ہیں کہ وہ ہم جو ہے اس کو ہمیں پبلک اپیرنس دینی پڑی ہے، اور تاکہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے. آپ کو یہ میسج ہے یہ پبلک میں کہ ٹرانس نیشنل ڈپریشن کو لائٹ نہیں لیا جائے گا. پاکستان میں جس طرح پاک پیک نے امریکہ میں کام کیا، اسی طرح انگلینڈ میں ہم کام کریں گے، اس کو ہم بڑھائیں گے، فرانس جرمنی تک لے کے جائیں گے، دوسرے ممالک میں جائیں گے. تو یہ ایک براڈر چیز جو ہے اس کی ہم نے کل بنیاد تو خیر رکھی ہوئی کافی دیر سے ہے، لیکن پبلک کی ہے. اس رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے، اٹ از آلریڈی رجسٹرڈ دے، اور اس کے لیے ہمیں ظاہر فنڈنگ کی بھی جہاں پہ بات آ جائے گی تو وہ دیکھیں گے. ہم خود ابھی تو یار دوست وغیرہ مل کے جو اس کے خرچے چلا رہے ہیں. اغراض و مقاصد پھر اگین یہ میں ہمارے بہت براڈر ہیں، ہم بہت بڑے پیمانے پہ کام کریں گے اور پاکستانی کمیونٹی کے لیے کام کریں گے. اور میں چاہوں گا کہ وہ سارے لوگ جو ہیں وہ جن کے ساتھ اس قسم کی پرابلمز ہیں پاکستان میں، جن کے ساتھ کوئی ایشوز ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں. ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ رول آف لا پاکستان میں ہونا بہت ضروری ہے. ہم قانون کی عملداری، کانسٹیٹیوشن کا واپس آنا، 26 امینڈمنٹ کے اوپر ہمارا ریزرویشن ہے. ہمارے ساتھ جو وکلاء ہیں ان کی بڑی سخت ریزرویشنز ہیں. میں تو لا ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن جو وہ بتا رہے ہیں مجھے بھی بظاہر جو لگ رہا ہے. سو اس چیز کے لیے ہم نے پبلک اپیئرنس دی تھی، تو اس کا میں ذرا بتانا چاہ رہا تھا کہ تاکہ لوگوں کو اور زیادہ بہتر طریقے سے پتہ چلے، جو لوگ اس کو دیکھیں گے سنیں گے ان کو یہ چیزیں بتانی تھوڑی سی ضروری تھیں. اچھا جی، میں نے ابھی نہ صبح ایک بڑے عجیب و غریب قسم کی دو چیزیں دیکھی ہیں، ان کو بھی آتے جاتے بات کرتے ہیں. ایک تو ہرمیت سنگھ ہے، صحافی ہیں پاکستان میں. ان کو کسی نے مسلم لیگ کے کچھ صابر خان PMLN ان کی ID ہے، انہوں نے لکھا کہ ہم تم اقلیت ہو، اپنی اوقات میں رہو. یہ ہے وہ مائنڈ سیٹ، تم اپنی اوقات میں رہو، ہم بولیں گے تو رو گے، تم اقلیت ہو. یعنی یہ کیا اوقات میں رہے، مطلب گل نہ کرے، بات نہ کرے، صافت نہ کرے، کیا نہ کرے وہ جس کی وجہ سے آپ کو اتنی تکلیف ہے. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کو اب ہم کاپس کے اوپر یہ اس قسم کی چیزیں بھی ہمیں فیس کرنے کو ملیں گی، جن کو ہم نے ایڈریس کر رہے ہیں. بہرحال اس کا ویلاگ کو یہیں ختم کرتے ہیں، اور یہ اس امید کے ساتھ کہ یہ جو ہم نے کل بنیاد رکھی، پبلک اپیئرنس دی ہے، اس کے کوئی بہت اچھے نتائج آئیں گے. پاکستان کی اکنامکس کے بارے میں تھیسس لکھے جائیں گے. اینڈ میں ایک بات اور بتاؤں کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹروں کی اچھی خاصی تعداد ہے جو کہ ہمیں سپورٹ کریں گے اور کر رہے ہیں. پھر ہمارے پاس انٹلیکچوئلز ہیں، ایسے انٹلیکچوئلز ہیں جنہوں نے بابا بلے شاہ کے اوپر کام کیا ہوا ہے، ان کا آپ نے میرے ساتھ ویلاگ بھی دیکھا ہوگا. سو ان کی جو سوچ ہے، یہ تھاٹ، یہ بیسیکلی یہ ایک تھنک ٹینک ہے، اور یہ پاکستان کی جو ترقی ہے آنے والے دنوں میں جو مسائل ہیں، جو ان چیزوں کے اوپر کام کرے گا اور کنیکٹ کرے گا. بہرحال ایکسپلین کرتا جاؤں گا تو بہت سارا ایکسپلین کر دوں گا، لیکن یہ اتنا سا ہی ہے.
ہمارے اغراض مقاصد. اور پھر اگین اٹ از اے ویری نان پولیٹیکل تھنگ. ہمارا پالیٹکس کے ساتھ کسی بھی قسم کا ہم کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتے یو کے کی پالیٹکس کے ساتھ. ہمارا مین مقصد صرف اور صرف لوگوں کو کنیکٹ کرنا ہے اور سوشل اور اکنامک چیزوں ایشو پہ اور پاکستان میں قانون کی عملداری کے لیے کام کرنا. تو کرنٹلی جو عمران خان صاحب پریزن میں ہیں, جیل میں ہیں, اور ان کے ساتھ جو ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں, جو اباؤ دی لا حرکات ہو رہی ہیں, جو آرمی کی انوالومنٹ ہے, فوج کی جو انوالومنٹ ہے, اس کے اوپر ہم سخت ہمارا ریزرویشنز ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ختم ہوں. بہرحال اپنا بہت خیال رکھیے گا. اب تک اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.